نارتھ امریکہ، شادی شدہ عورت کسی سے تعلقات قائم کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو کیا وہ اس اولاد کو شوہر کا نام دے سکتی ہے جبکہ ڈی این اے سے ثابت ہو چکا ہو کہ اولاد شوہر کی نہیں ہے؟ دیکھیں، شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو بے شک وہ ناجائز بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی اور مرد ہی کا کیوں نہ ہو، تو شریعت میں حکم ہے صاف واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، الولد للفراش، کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی جس کی بیوی نے جنا ہے بچہ. تو بیوی کا جو شوہر ہے نا، جو بچے کی ماں کا شوہر ہے، وہی شرعاً اس کا باپ کہلائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ آپ نے بتایا ہی اسی لیے کہ اس بحث میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ڈی این اے وغیرہ میں کہ یہ اوریجنل باپ اس کا کون ہے. جو اوریجنل ہے شریعت اس کو نہیں مانتی. شریعت اس کو مانتی ہے کہ جس کے شوہر کے ہاں، یعنی جس کے بچہ پیدا ہوا تو جو عورت کا جو شوہر ہے وہی اس کا باپ کہلائے گا. ہاں، باپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے یہ، تو وہ اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ نفی کرے. یعنی اگر وہ شوہر کہہ دیتا ہے نا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نہیں مانتا، تو پھر اس کا مطلب وہ بیوی کو زانیہ کہہ رہا ہے. تو یہ شوہر کو حق دیا ہے کہ وہ یہ تہمت بیوی پہ لگا سکتا ہے. اگر وہ لگا دے تو پھر آگے کا پروسیس ہے، بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کو ثابت کرے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے یا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ولدیت میں زانی کا نام ڈال دے، بلکہ ولدیت میں اس کو اپنے شوہر ہی کا نام ڈالنا پڑے گا. ہاں، شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے تو میں اپنا نام ڈلوانے نہیں دوں گا. شوہر کو یہ حق ہے. میرا اس پر ایک بیان بھی ہے جس پر کچھ بے وقوف قسم کے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا تھا، جن کے پاس علم ہے ہی نہیں، تو نہ حدیث کا پتہ نہ فقہ کا پتہ ان کو، کہ بھئی میاں بیوی 1-2 سال دور رہیں اور بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت کہتی ہے یہ باپ ہی کا بچہ ہے، یعنی شوہر ہی کا بچہ ہے. تو اس پہ ریکارڈ لگایا کہ یہ جو ہے نا یہ سب جنات کی پیداوار ہے وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ کہ آپ قرآن و حدیث سے نابلد ہیں. اسلام نے حکم یہی دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو بیوی کے بطن سے جو بچہ پیدا ہے وہ شوہر ہی کا کہلائے گا. تو کسی تھرڈ پرسن کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی نفی کرے. تو ہاں، شوہر کو اجازت ہے، جس کا بچہ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو کسی اور کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو جو اوریجنل جو باپ ہے نا وہ کہہ سکتا ہے، یعنی جو شوہر ہے عورت کا وہ کہہ سکتا ہے میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو شریعت نے پھر بچے کے نسب کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ بھئی اسی کے کھاتے میں ڈالو. تو وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی شریعت میں مثال ملتی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ شوہر کہہ دے میرا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، پھر اس لعان والے پورے پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا. پھر سزا بھی ملے گی عورت کو، یا شوہر نے جھوٹا الزام لگایا تو شوہر کو سزا ملے گی. عورت نے اگر اقرار کر لیا یا گواہوں سے ثابت ہو گیا تو پھر عورت کو سزا ملے گی زنا کی.